میں نے ارادہ کیا، ارادہ کرنا میرا کام اور پورا کرنا تیرا کام۔ تو ان دنوں میں یعنی رمضان سے پہلے جو دن ہیں یا جو راتیں ہیں، ان میں ہر نماز کے بعد بھی اگر انسان دعا مانگے کہ یا اللہ آنے والے رمضان کو پانے کی ہمت عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں لیکن تیری طرف سے ہمت اور قبولیت کے محتاج ہیں۔ تو اگر ابھی سے انسان خدا کے آگے جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بندے تو ذرا ایک بالشت یعنی تھوڑا سا ایک بالشت مل کر چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر تیرے طرف آؤں گا، ذرا میرا آنا تو دیکھ لے۔ ان مشیتہ الیہ، اگر تو چل کر آئے گا ہر وقت تو الیک، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو مومن اور مسلمان کا کام ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ کہے ہیں اس پر یقین لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے موقع دیا کہ برکت والے اوقات میں شاید پھر مسلمان پھر توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینہ شہر مبارکن، یہ مہینہ جو آنے والا ہے یا رمضان، شہر مبارکن، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ دروازے گو تمہیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہ آئیں، لیکن پیغمبر کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ کس روحانی پیرائے میں کھلتے ہیں، کس طرح اس کا روحانی اثر پھیلتا ہے یہ اللہ جانے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اتاکم رمضان ہو، رمضان کا مہینہ آیا اور یہ مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو جب کوئی مرے اور اس کا انجام جہنم ہونا ہو تو وہ اس کے مرتے ہی جہنم میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، لیکن رمضان میں وہ مرنے والا بھی جو ہے اس کو رمضان کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، اس میں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا، اور جو اس لائق بھی ہے وہ اپنی سزا کو پہنچے گا اس کے بعد۔ تو رمضان کی کتنی برکت ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بالکل بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو مومن اور مسلمان کا کام ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ کہے ہیں اس پر یقین لائے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہاں ایک ذہن ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ خدا اور رسول کی باتوں کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ ایسے بھی نادان ہیں جو کہتے ہیں جی آسمانوں کا تو وجود ہی کوئی نہیں، آسمانوں کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھا سکتا کہ روحانی پیرائے میں جو ویزیبل نہیں، ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ہاں جو نظام ہے ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، ہماری عقل وہاں تک پہنچتی نہیں، لیکن پیغمبر کو پیغمبر ماننا، خدا کو خدا ماننا، دین کو دین ماننا اور عقیدے کو عقیدہ ماننا، یہی تو دین کی جڑ ہے، یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ اور اگر اس عقیدے کو نہ مانے اور اپنی بیمار عقل کے ترازو میں خدا اور رسول کی باتیں تولے، یہ کہنا کہ جی آسمانوں کا تو وجود ہی نہیں،
بھئی جہاں تک تمہاری نظر پہنچتی ہے، اور سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ آسمان حد نظر کا نام ہے، تو کیا نہیں ہو سکتا کہ حد نظر کے پھر اوپر کوئی اور جہان ہو اس طرح جس کو خدا ہی جانتا ہو؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، صرف آسمان کی بلندیوں تک ہی نہیں، اگر یہ ایک بلندی ہے تو کیا اس کے بعد خدا کا کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا؟ جب عقیدہ ہے ایک دین پر، یقین ہے ایک پیغمبر پر، یقین ہے ایک کتاب پر، تو یہ ساری باتیں ماننے پڑیں گی۔ ابھی مہینہ گزرا تقریباً کہ آپ نے یہ سنا کہ معراج النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا جسد کے ساتھ حق ہے، اور صحیح روایتیں اور متواتر روایتوں سے حضور کا جانا منقول ہے۔ اب انسان اگر ان چینلز کے نقشے دیکھ کر یہود و نصارہ کے انتظامات کو دیکھ کر کے وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ یہ حد نظر اور کچھ بھی نہیں، تو مسلمان کو کہنے والا کہہ گیا کہ ستاروں تک ہی دنیا نہیں، یہ ہم جو چاند ستارے دیکھتے ہیں جہاں حد نظر ہے یہیں تک دنیا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اے مومن، تیرا ایمان کا امتحان یہ کہ عقیدہ یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا حق ہے۔ ہماری آنکھیں اگر نہ پا سکیں تو ہم یہی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی بیمار عقلوں کے ترازو پر نہ تولو۔ تو ابھی سے یہ ارادے کرنے ہم نے رمضان کو پانا ہے، اور اس میں